وہ میری صحبت نہیں بلکہ میں ان کی صحبت حاصل کیا، اور ماشاءاللہ یہ وہ علماء ہیں جو اپنے دور طالب علمی میں بھی اپنی صلاحیتوں اور اپنی اخلاق کی بلندیوں کی ایک چھاپ چھوڑتے ہیں۔ ہمارا انٹروڈکشن تو صرف اتنا ہی ہے جو دنیا آج ہمیں پہچانتی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ بڑی عجیب بات ہے، میں آپ حضرات کے درمیان یہاں آیا، علاقے کی جغرافیت معلوم کرنا میری عادت رہتی ہے، اتفاقی بات ہے۔ مولانا شاہد صاحب ازہری نے یہ مجھے بتایا کہ یہ چوک بھی مجاہد چوک کہلاتا ہے، اور یقیناً یہاں مجاہدین کو ہونا بھی چاہیے، اور شاید 17 نمبر بھی ہے کچھ جو ہمارے بدر کی تاریخ بھی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جہاں 17 نمبر بدر کی تاریخ یاد دلائی جائے اور نام بھی مجاہد ہو تو وہاں کے بندے کو بزدل ہونا زیب نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اے سنی نوجوانوں، آپ کے اس جلسے پاک میں آنے سے قبل ڈاکٹر سمیع صاحب نے مجھے یہ حالات بھی سنائے اور بتا رہے تھے کہ یہاں کس طرح کی واہیات اور خرافات بھی چل رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک افسوسناک خبر یہ بھی ملی، ایک اتنا بڑا گنجان آباد علاقہ جس پر ظالموں کی بری نظر لگی ہوئی ہے اور وہ تمہارے گھروں سے تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں آج کے اس منبر سے انہیں پیغام دے کر کے جاتا ہوں، تم کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی اکھاڑنے کی کوششیں کی ہیں، اور صرف یہ ایک خطہ نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے، ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا۔ قتل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا۔ اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے پاس سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل بھی ہیں، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے، اور نہتے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 10,000 سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے، بچوں کو مار بھی دیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا، ڈر ختم ہی نہیں ہوا، وہ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہزاروں کو قتل تو کر لیا، لیکن رات کی نیند اور چین ابھی بھی بیکار ہے، غارت ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے، تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے، ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا۔ کیا بات ہے میرے عزیزو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو۔ جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی، غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا کیا نہیں کیا۔
لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی زناٹے دار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے کیا بات ہے سبحان اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے بے شک قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ میری زمین بہت کشادہ ہے میری زمین بہت کشادہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے سبحان اللہ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے اس بات کے خوف میں نہ رہے عزیزان گرامی وقار جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے ایک ایسا انقلاب آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ میں جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے حضرت بلال حبشی حضرت خبیب ابن عدی حضرت خباب ابن العرد حضرت زید بن دسنا حضرت عمار بن یاسر یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے آگ میں تپایا گیا ہے سب کر لیا موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے بہت اور ایک دن ایسا آیا توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے مسجد حرم میں آئے خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتی تھی جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے وہ دوسرے عثمان ہیں عثمان بن شیبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا نہیں تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا کس سے کہا کائنات کے آقا و مولا رسول اللہ حضور نے کچھ نہیں کہا توجہ میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی بات جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا یہ حدیث پاک میں موجود ہے عثمان بن شیبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی خاندانی ہے برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی اور پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں ان کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ چابی لے تو نہیں لیں گے پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں وہ حالات بھی آ گئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ صحابہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آپ تو دل میرا چوڑا ہو گیا کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا اس حدیث کو یاد رکھنا حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے
عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چوڑا تھا، کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے، کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے۔ ہجرت کے بعد پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 20 رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6 سال کے بعد واپس ہی ہے جب حضور تشریف لائے۔ مکہ کی گلیوں میں اب مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں۔ کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے۔ وہ دن آئے گا، یاد رکھو، وہ دن یاد رکھنا۔ کفار مکہ بھاگ رہے تھے، جان بچا رہے تھے، اور میرے آقا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے آج تمہاری جان بخش دی گئی ہے، آج تمہارے لیے رحمت کا دن ہے، ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے۔ حضور اپنی رحمت کے خیرات بانٹ رہے ہیں۔ پھر آپ سنو، 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے، اب خانہ کعبہ کھولنے کی بات تھی۔ چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن شیبہ کے پاس۔ بلایا رسول اللہ نے، کہاں ہے عثمان بن شیبہ؟ آئے، سر جھکائے ہوئے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ کہا لاؤ چابی۔ چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں۔ کہا اے عثمان، کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی؟ وہ سر نہیں اٹھا سکے، سر جھکائے کھڑے رہے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی آلائشوں کو پاک کیا۔ پھر اس کے بعد چابی بند کر کے، اب سنو، میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے۔ کتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا کا۔ حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل جائے، ہمارے خاندان میں چلتی رہے۔ وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ابن عفان بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سب صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ آیت پڑھ کر کے میرے آقا پھر انہی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی، عثمان بن شیبہ، قریب آؤ، قریب آؤ۔ وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی، آج تو میں مجرم بن کر کے آیا تھا، قیدی بن کر کے آیا تھا، مجھے تو آج مارا جانا تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اتنا کہنا تھا، عثمان بن شیبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے سبحان۔ میرے عزیزو آج بھی جا کر دیکھ لینا، 10 بادشاہ آئے ہوں گے، سینکڑوں حکومتیں بدل گئی ہوں گی، خانہ کعبہ کی چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کے خاندان میں ہی موجود ہے۔ وہ صحابی رسول، میں یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا، تم اس رسول کے امتی ہو، اس رسول کے امتی ہو جنہیں ایک بار للکار کر کے چیلنج کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابی نہیں دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ اعلان فرمایا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آج اس حبیب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر کے عرض کر رہا ہوں، حالات اگر مکہ جیسے آ گئے تو نروس مت ہو جانا، ہمارا گھر لٹ جائے گا، ہماری چابیاں چلی جائیں گی، ہمارے کواڑ دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس نبی کو یاد کرنا، آقا
آپ کا امتی اگر بے گھر کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے مدد آ جائے، اور آئے گی، میرا یقین ہے مدینے سے آواز آئے گی۔ آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں، انتظار کرو، انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت رسول، شان رسول، فیضان اولیاء اکرام، فیضان عاشق رسول۔ عزیزان گرامی اوقات، بات صرف اتنی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بلبلا اٹھتے ہیں اور ہم صبر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمیں حالات آج ہلا دیے جائیں گے، جھنجھوڑ دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ میرا رب فرماتا ہے، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والوں کو جس طرح تکلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہہ دیا، یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تم اگر یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں، ہاں یوں ہی ہم ساری منزلیں طے کر لیں گے، جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا، اتنے امتحانات سے گزارا جائے گا۔ آج اے نوجوانوں، تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ ہواؤں کی کیڑے مت بننا۔ آج ہوا ان کی چل رہی ہے تو ان کی جے جے کریں گے، کل ان کی چل رہی ہے ان کی جے جے کریں گے۔ ایمان والوں کی یہ معیار نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ہر آندھی میں ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ خالد بن ولید کو یاد کرو، ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے۔ توجہ ہے نوجوانوں، ہم میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں، جو جیسا ہے وہیں جمع رہے گا، کیونکہ یہ محفل رسول ہے، محفل رسول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہونے والے وہ بھی اتنا ثواب حاصل کریں گے، بیٹھے ہوئے بھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون، یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر نہیں ہوتے۔ خیر، بات یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن اس طرف رکھیں۔ خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لشکر لے کر، نوجوانوں کا لشکر تھا، ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اندر سخت لوگ تھے، مقابلہ کر رہے تھے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا، جو بڑا راہب تھا، پادری تھا، کہا یہ خالد بن ولید ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے، یہ جہاں جاتا ہے فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتا ہے۔ اس نے جو گرو گھنٹال تھا سب کو جمع کیا اور کہا میں ایک طریقہ ڈھونڈا ہوں، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ سب نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ گرو نے کہا، پادری نے کہا یہ بیٹھائے یہ سب چیزیں محفل رسول کے آداب نہیں، جو لوگ بیٹھا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو جہاں ہے جس حالت میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ اگر کھڑے ہونے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے سب جوان ہیں، صبح تک کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور ہم بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ٹھیک ہے، اب کوئی کسی کو بٹھائے بھی نہیں، کوئی کسی کو کھڑا بھی نہ کرے۔ درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مجھے پتا ہے
مفتی صاحب میں یہ آپ کو بتا دوں، ہر جلسے میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے، کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ ہنگامہ کرتے رہتے، ادھر سے نہیں دکھ رہے، ادھر سے نہیں دکھ رہے، اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اڑچن سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے ہیں۔ لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں، الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے، مجھ جیسے ایک نکمے، میں ایک غلام اور خادم ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے، تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتی ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ ہم غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں۔ بے شک۔ الحمدللہ وہ عشق ابھی سلامت ہے، اسی لیے تو ہم گھوم رہے ہیں۔ اگر مرے ہوتے تو مردوں کو کون خطاب کرتا؟ زندگی ابھی باقی ہے اور ہمیں امید بھی باقی ہے، امید باقی ہے۔ خرافات آ گئی ہیں، مجھے پتا ہے، غلط کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں۔ مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے، یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں، برباد ہیں، لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت حضور کی غدار نہیں ہے۔ آج بھی اگر ان سے کہہ دو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو، حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار سبحان اللہ۔ ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو، خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں، عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی، یا اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے، اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے۔ سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا، جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی، نوجوان ہے، نفس بھڑکتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہے، دوسری دولت ہے، اور نوجوان اس میں پھسل جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں، خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے۔ سب نے واہ واہ کیا، تالیاں بجائی، اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے، صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ توجہ، خالد بن ولید نے کہا منظور ہے، یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں۔ واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا۔ خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوریاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، سر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے۔ جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے شہدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟
خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے. آج تم بازار سے جا رہے ہو بس اس سنت پر عمل کر لو, اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا, پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے. خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی. وہ نوجوان ایک دو نہیں تھے, سینکڑوں کی تعداد میں تھے, سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں. تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا, نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے, نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے, اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے, بھٹک گئے ہوں گے, عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے, دولت جمع کر رہے ہوں گے, مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور عریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. پادری سامنے آیا, قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد, ایک بات تو بتاؤ, یہ جو تم نے جماعت, یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا, یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں, ان کے دل ہیں یا نہیں, ان کی خواہشات ہیں یا نہیں, ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں. ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا, دولت کو بچھا دیا تھا, ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا. خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان, اے عیسائی, ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یا رسول اللہ. یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں, کرنٹ میرے عزیزوں, یہ جواب تھا. ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی, ایک بار نہیں, دو بار نہیں. قلیوبی میں ایک حکایت ہے, حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے, 3 بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے. تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے. جوان زیادہ ہیں اس لیے خطاب کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں. انسان ہے, نفس ہے, تو سب کے لیے, سب کے لیے. 3 جوان قید میں آ گئے. بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ, میں سپاہی بنا لوں گا, وزیر بنا لوں گا. مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے, میرے آقا کے شیدائی تھے. کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے. توجہ ہے نوجوانوں, یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. دولت تمہیں دکھا کر, حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر. تف ہے. پھر وہ کیسا ایمان والا ہے, کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں. کیا بات ہے, اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے. 3 بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو, ہمارے دین میں آ جاؤ, چھوڑ دیں. سخت تھے, جمے ہوئے تھے, ڈٹے ہوئے تھے. کہا نہیں. کہا جلاد کو بلاؤ, کوڑے مارو. کہا تیار ہیں ہم. اتنا نہیں, بادشاہ اتنے غصے میں تھا, جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ, تیل ڈالو اور کھولاؤ. تیل ڈال کر کے کھولایا گیا. جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا. چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی, شہید ہو گئی. 2 بھائی دیکھ رہے ہیں, اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں. یہ حالات آ گئے, یہ باتیں یاد رکھنا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان, ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو.
बादशाह ने दूसरे को उठाया और तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया, 2 शहीद हुए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है, हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है। ऐ नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, आगे भी बच जाएगा। 22 साल का खड़ियल जवान है जिसके सामने उसके 2 भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया। उसकी कैफियत क्या होना चाहिए? अब पूछा गया तुम्हारा क्या इरादा है? कहा इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था